السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی برگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے۔ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے اوپر اوڑھی ہوئی مخملی چادر کے اوپر رکھا۔ مجھے اس کے اوپر سے حرارت محسوس ہوئی۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو بہت سخت بخار ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہم انبیاء پر اس طرح کی تکالیف دگنی آتی ہیں اور ان پر ہمیں اجر بھی دگنا ملتا ہے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس شخص پر سب سے زیادہ آزمائش آتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبیوں پر۔ میں نے پوچھا، ان کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صالحین پر۔ کسی آدمی کو فقر میں اس طرح آزمایا جاتا ہے کہ اس کے پاس صرف ایک ہی چادر ہوتی ہے، وہ اسی کو لپیٹ کر لباس کے طور پر پہنتا ہے۔ کسی کو جوؤں کے ساتھ آزمایا جاتا ہے، حتیٰ کہ جووں نے اس کو مار ڈالا، اور ان لوگوں کو نعمتوں سے زیادہ یہ آزمائشیں اچھی لگتی ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار، دنیا صرف اتنی ہی باقی بچی ہے جتنی ایک مکھی فضا میں اڑتی ہے۔ اپنے قبر والے بھائیوں کو یاد رکھو، کیونکہ تمہارے اعمال ان پر پیش کیے جائیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا دل چڑیا کی طرح ہے جو ایک دن میں 7 مرتبہ بدلتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو فکر ہے وہ ساری رات سفر کرتا ہے، اور جو ساری رات سفر کرتا ہے وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ خبردار، اللہ تعالیٰ کا سودا بہت مہنگا ہے۔ خبردار، اللہ تعالیٰ کا سودا بہت مہنگا ہے۔ خبردار، اللہ تعالیٰ کا سودا جنت ہے۔ پیچھے آنے والی آ گئی، موت اپنے اندر تمام تکالیف لیے آ گئی ہے۔